بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسیماهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليهم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيدوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اور اصحاب الاعراف جن دوزخیوں کو ان کی علامتوں سے پہچانتے تھے، ان سے پکار کر کہیں گے تمہاری جماعت نے تم کو عذاب سے نہ چھڑایا، نہ اس مال و دولت نے تمہیں عذاب سے چھڑایا جس کی وجہ سے تم تکبر کرتے تھے۔ کیا جنتی لوگ وہی نہیں جن کے متعلق تم قسم کھا کر کہتے تھے کہ اللہ ان کو اپنی رحمت بالکل نہیں دے گا؟ انہی سے کہا گیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، نہ تم پر کوئی خوف ہوگا نہ تم غمگین ہوگے۔ اے اہل دوزخ، یہ اہل دوزخ جو ہیں یہ اہل جنت سے پکار کر کے کہیں گے اے اہل جنت، ہم پر تھوڑا سا پانی انڈھیل دو یا کچھ اس میں سے دے دو جو تمہیں رزق دیا گیا ہے۔ اہل جنت کہیں گے کہ بے شک اللہ نے یہ پانی، یہ رزق کافروں پر حرام کر دیا ہے۔ جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا تھا اور جن کو دنیا کی زندگی کے فریب میں مبتلا کر رکھا تھا، تو آج کے دن ہم انہیں بھلا دیں گے جس طرح انہوں نے اس دن کی ملاقات کو بھلا رکھا تھا اور وہ ہماری آیتوں کو بھلا بیٹھے تھے، ان کا انکار کرتے تھے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے۔ اصحاب الاعراف کون لوگ ہیں؟ یہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک دیوار ہے۔ یہ جنتی اور دوزخیوں کے جب اعمال یہ بالکل برابر ہو جائیں گے، نیکیاں اور برائیاں، تو ان لوگوں کو اس دیوار پر، اس مقام پر کھڑا کر دیا جائے گا۔ حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، اصحاب الاعراف وہ گناہگار مسلمان ہوں گے جو اعراف پر کھڑے ہوں گے۔ وہ اہل جنت کو دیکھیں گے تو جنت کی خواہش کریں گے، اہل دوزخ کو دیکھیں گے تو پناہ طلب کریں گے۔ اب کیا ہوگا؟ جو میں نے آیت پڑھی ہے کہ یہ جو اہل دوزخ ہیں یہ اصحاب الاعراف سے قسم کھا کر کے کہتے تھے تم پر اللہ کی رحمت نہیں ہوگی، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے۔ اللہ ان کا رد فرماتے ہوئے اصحاب الاعراف سے فرمائے گا جاؤ تمہیں جنت عطا کر رہا ہوں۔ اللہ انہیں جنت عطا فرما دے گا۔ دوسری جو آیات ہیں ان میں یہ خبر دی گئی ہے کہ اہل دوزخ چونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتے تھے اور نہ ہی وہ غریبوں مسکینوں کے حقوق پورے کرتے تھے اور نہ ہی وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے، نہ پیاسوں کو پانی پلاتے تھے، اللہ تعالیٰ دوزخ میں آگ کے عذاب میں بھی ان کو دے گا، لیکن بھوک اور پیاس کا عذاب بھی ان پر ہوگا۔ ایک اور چیز ان آیات سے ثابت ہوئی، جنتیوں کو اللہ تعالیٰ رزق بھی عطا فرمائے گا۔ بھوک اور پیاس سے یہ جو عذاب ہے اس کا مطلب ہے دوزخ پر یہ الگ سے عذاب ہے، ایک تو آگ کا عذاب ہے، ایک عذاب ان پر بھوک کا اور پیاس کا آئے گا۔ اب یہ جنتی جو لوگ ہیں، جہنمی جو لوگ ہیں، یہ جنتیوں سے کہیں گے کہ تھوڑا سا پانی ہم پر پھینک دو، تھوڑا سا پانی ہمیں دے دو، یا جو تمہیں رزق عطا کیا جا رہا ہے اس میں سے ہمیں دے دو، اس طعام میں سے۔ اہل جنت کہیں گے کہ تم نے رسولوں کی تکذیب کی ہے، رسولوں کو جھٹلایا ہے،
اللہ کے احکامات کا انکار کیا ہے، اس لیے تم پر اللہ نے یہ رزق حرام قرار دے دیا ہے۔ فرمایا کہ ان لوگوں نے دین کو کھیل تماشا بنا لیا تھا، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب بھی ان لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دی گئی، انہوں نے اس دعوت کا مذاق اڑایا۔ تو یہ جو کھیل تماشا ہے، اس سے یہ مراد ہے، انہوں نے ہمیشہ اس کا مذاق اڑایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج کے دن ہم انہیں بلا دیں گے، دوستیوں کو، جس طرح انہوں نے اس دن کی ملاقات کو بلا رکھا تھا کہ اللہ سے ملاقات بھی ہے، اور ہم دوستیوں کو بھوکا اور پیاسا چھوڑ دیں گے، جیسے انہوں نے مجھ سے بے پرواہ ہو کر انہوں نے دنیا میں لوگوں کو پیاسا رکھا، لوگوں کو کھانے سے محروم رکھا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان آیات کے ضمن میں ایک حدیث مبارکہ پیش کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے سے فرمائیں گے، کیا میں نے تیرا نکاح نہیں کیا تھا؟ میں نے تجھے عزت نہیں دی تھی؟ میں نے تیرے لیے گھوڑے اور اونٹ مسخر نہیں کیے تھے؟ کیا تو ان پر سرداری یا افسری نہیں کرتا تھا؟ وہ کہے گا مالک ایسے ہی تھا، سارا کچھ ایسے تھا۔ تو فرمائے گا اللہ تعالیٰ کہ تو مجھ سے ملاقات کا یقین رکھتا تھا؟ وہ کہے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا پھر تو نے اس وقت ہمیں بلایا ہے، ہم آج تمہیں بلا رہے ہیں۔ یہ آیات ہمیں پکار کر کہہ رہی ہیں کہ یہ ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اللہ کو نہ بلائیں، اللہ کی آیات کو نہ بلائیں، اس کے احکامات کا انکار نہ کریں، ورنہ کل بروز محشر ہمارا انکار ہو جائے گا، ہمیں بلا دیا جائے گا۔ ابن عباس کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل صدقہ پانی ہے۔ دیگر صدقات میں اپنی اپنی جگہوں پر تو ارشادات موجود ہیں، یہاں پر جو حدیث مبارکہ ہے اس میں فرمایا کہ سب سے افضل صدقہ پانی ہے۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ اہل دوزخ اہل جنت سے پانی ہی مانگ رہے تھے؟ تو یہ رزق ہے، اس لیے جتنا ہو سکے پانی کا صدقہ جو ہے وہ کرنا چاہیے حضرت۔ اور پانی کا صدقہ ایسے ہے نا کہ آپ کسی جگہ پر ٹیوب ویل بنوا دیتے ہیں، آپ کسی جگہ پر کوئی ایسا نلکا لگوا دیتے ہیں۔ ہم نے اکثر گھروں کے باہر دیکھا ہے ٹوٹی لگی ہوتی ہے، یہ بھی ایک صدقہ ہے، لوگ وہاں سے پانی بھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سلامت رکھے، ان کی مشکلات دور کرے جو یہ صدقہ جاریہ کرتے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پوچھا کس چیز کا صدقہ کرنا آپ کو یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے جو سب سے زیادہ پسند ہے وہ پانی کا صدقہ ہے، پانی کا صدقہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن نبی داؤد اور دیگر احادیث کی کتب میں یہ حدیث مبارکہ ہے۔ راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص جا رہا تھا، اس کو بہت شدت سے پیاس لگی، تو اس نے کنویں میں اتر کر پانی پیا۔ اس نے دیکھا کہ جب وہ باہر نکلا ایک کتا پیاس کی وجہ سے کیچڑ کو چاٹ رہا ہے۔ اس نے سوچا کہ اس کتے کو بھی ایسے ہی پیاس لگی ہے جیسے مجھے لگی ہوئی ہے۔ اس نے کنویں میں دوبارہ اتر کر اپنے جوتے میں پانی بھرا، باہر آ کر اس موزے سے جوتے سے کتے کو پانی پلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو قبول فرما لیا، اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اسے جنت عطا فرما دی۔ صحابہ کرام بیٹھے تھے، پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا جانوروں کے ساتھ نیکی کرنے کا بھی اجر ملتا ہے؟ کملی والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر تر جگر کے ساتھ نیکی میں اللہ نے اجر رکھا ہے۔ آج کل گرمیاں ہیں، آپ اپنی چھتوں پر پرندوں کے لیے پانی رکھیں، ان کے لیے اہتمام کریں، چونکہ بارش چلو ابھی تو 1-2 دن ہو گئے بارش ہو رہی ہے، تو آپ ایک برتن میں پانی رکھیں، یہ صدقہ ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ پرندے پئیں گے، انہیں پانی میسر نہیں ہوتا، تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا۔ میں نے حدیث مبارکہ سنا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا